بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی اللہ رسول الکریم۔ اس وقت پوری مسلم دنیا کے مسلمان فلسطین کی صورتحال کے حوالے سے انتہائی غصے کے عالم میں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ فوری طور پہ حل، اس ظلم و ستم کا فوری طور پہ خاتمہ ہو۔ مسلمان اس بات کو اچھی طرح سے اب جانتے ہیں کہ یہودی وجود مغربی طاقتوں کی پشت پناہی کی وجہ سے قائم ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ 1917 میں برطانیہ کے وزیر خارجہ بیلفور نے یہودیوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم تم کو ارض مقدس فلسطین میں تمہاری ایک ریاست بنا کے دیں گے، اور جب برطانیہ نے پہلی جنگ عظیم میں عثمانی خلافت کو شکست دے کر یہاں پر قبضہ کیا، تو پھر 1922 سے 1948 تک پوری دنیا بھر سے یہود کو لا کر اس خطے کے اندر جمع کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح سے مسلمان یہ بات بھی اس طرح سے جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ انہی مغربی استعماری طاقتوں کا اعلی کار ایک ادارہ ہے۔ یہی اقوام متحدہ ہے جس نے 1947 میں ایک قرارداد 181 منظور کی، جس کے تحت اس خطے کے اندر یہودی وجود کے قیام کی اجازت دی گئی، اور پھر 14 مئی 1948 کو یہودی وجود کے قیام کا اعلان ہوا، اور اس وقت کی تمام بڑی طاقتوں نے بشمول امریکہ اور سوویت یونین، موجودہ روس، انہوں نے اس کو قبول کیا۔ اسی طرح سے مسلمان یہ بات بھی جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ OIC کے ذریعے سے حل نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کے سامنے یہ باتیں اب ثابت شدہ ہیں۔ ہر مخلص مسلمان یہ جانتا ہے کہ عالمی برادری یہ مسئلہ حل نہیں کرے گی، ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ OIC یہ مسئلہ حل نہیں کرے گی، ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اقوام متحدہ یہ مسئلہ حل نہیں کرے گی۔ اور جو شخص بھی، جو جماعت بھی آج اگر ان 3 چیزوں کی طرف اشارہ کرے یا ان سے مدد مانگتی ہے اس مسئلے کے حل کے لیے، تو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ اسلام سے، مسلمانوں سے، فلسطینی مسلمانوں سے، مسجد اقصی سے قطعی طور پہ مخلص نہیں ہے، کیونکہ یہ تینوں ادارے، یہ تینوں لوگ فلسطین کے مسئلے کا حل 2 ریاستوں کے قیام میں دیتے ہیں، یعنی کہ اس ارض مقدس پہ یہودی ریاست کے قیام کی اجازت دیتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس بات کی قطعی اجازت نہیں دی کہ ہم مسلم سرزمین کے اوپر کفر کی طاقتوں کی علمبرداری کو قبول کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَأَخْرِجُكُمْ وَأَخْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُكُمْ، جہاں سے انہوں نے تم کو مار کے نکالا ہے تم بھی ان کو وہاں سے نکال دو۔ تو اب جو حالیہ واقعات ہیں، کس طریقے سے فلسطینی مسلمان کھڑے ہوئے، یعنی کہ وہ نہتے مسلمان جن کے پاس یہودی وجود کے مقابلے میں ہتھیار نہ ہونے کے برابر ہے، کس طریقے سے پوری مسلم دنیا سے مسلمانوں نے اپنے فلسطینی بھائی اور مسجد اقصی کی پکار کے اوپر لبیک کہا، ان واقعات نے ثابت کر دیا ہے کہ یہودی وجود کا مقابلہ اور اس کے خاتمہ صرف اور صرف فوجی طاقت کے ذریعے ہی ممکن ہے، کیونکہ یہ ریاست بنائی فوجی طاقت کے ذریعے گئی ہوئی ہے، اس کا کوئی سیاسی حل نہیں ہے۔ تو جو مسئلے کا حل ہے آج، وہ در حقیقت امت کی افواج کو حرکت میں لانا ہے۔ اس مسئلے کا کوئی دوسرا سیاسی حل نہیں ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ چاہے آج کوئی سیز فائر ہو جائے، یہ مسئلہ اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے، اور یہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک کہ امت کی افواج کو حرکت میں نہ لایا جائے۔ اور امت کی افواج، میں افواج کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، در حقیقت کسی ایک ریاست، مسلم ریاست کی فوج بھی اگر حرکت میں آ جائے تو اس یہودی وجود کے خاتمے کے لیے بہت ہے، کافی ہے۔ اگر چند نہتے مجاہدین یہودی وجود کو مفلوج کر سکتے ہیں، تو آپ تصور کیجئے کہ جب ایک بڑی مسلم طاقت کی فوجیں اس کے خاتمے کے لیے نکلیں گی تو یہودی وجود کا خاتمہ کس قدر آسان ہے۔ تو یہ بات ہمیں بھولنی نہیں چاہیے کہ اس مسئلے کا نہ اقوام متحدہ سے کوئی حل نکلتا ہے، نہ عالمی برادری سے کوئی حل نکلتا ہے، نہ ہی OIC کے ذریعے سے کوئی حل نکلتا ہے۔ اس کا حل
ہماری افواج کو حرکت میں لانا ہے، اور جو کوئی بھی اس حل کے علاوہ کوئی دوسرا حل پیش کرے، یہ جان لیجئے کہ وہ اللہ سے، اس کے رسول سے، امت سے، مسجد الاقصی سے مخلص نہیں ہے، اور اس حل کو مکمل طور پہ مسترد کر کے مسلسل جب تک کہ افواج حرکت میں نہ آ جائیں، افواج کو مسجد اقصی کے لیے، فلسطین کی آزادی کے لیے پکارتے رہنا چاہیے۔ یہی اس مسئلے کا واحد حل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔